اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب عربی زبان کے اندر دو یا زیادہ الفاظ آپس میں مل جاتے ہیں تو ہم انہیں مرکب کہتے ہیں۔ اب یہ مرکب آپ کے سامنے کوئی بھی عربی کا مرکب آئے تو دیکھیے کہ اس کا مطلب کیا بن رہا ہے۔ اگر آپ کو اس مرکب کے ذریعے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو رہی ہو تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ مرکب تام ہے، اسی کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس میں نہ کوئی خبر مل رہی ہے نہ کوئی طلب مل رہی ہے بلکہ ادھوری ادھوری سی بات ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ مرکب تو ہے کیونکہ دو یا زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن یہ ناقص ہے، یہ کمپلیٹ اور تام مرکب نہیں ہے بلکہ ادھورا اور ناقص مرکب ہے۔ یہ جو ناقص مرکب ہوتا ہے اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہے مرکب توصیفی۔ جیسے دیکھیے اردو میں ہم بولتے ہیں نا خوبصورت لڑکا، ہم اردو میں بولتے ہیں خوبصورت لڑکی۔ اس میں ہوتا کیا ہے، پہلے والا لفظ خوبصورت بعد والے لفظ یعنی لڑکے یا لڑکی کی کوئی اچھائی یا برائی بتا رہا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ آتا ہے، اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے، اس میں بعد والا لفظ پہلے والے لفظ کی اچھائی یا برائی بتاتا ہے۔ جیسے میں کہوں رجل حسین، حسین لڑکا، تو رجل اس کے اندر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی اچھائی یا برائی بتا رہا ہے کون، بعد والا لفظ یعنی حسین، یہ بتا رہا ہے کہ رجل خوبصورت ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں رجل قبیح، تو قبیح ایک برائی بتائے گا رجل کی، یعنی بدصورت لڑکا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بعد والا لفظ پہلے والے لفظ کی اچھائی یا برائی بتاتا ہے۔ یہ جو بعد والا لفظ ہے نا، اس کو صفت کہتے ہیں اور پہلے والے لفظ کو موصوف کہتے ہیں۔ صفت 10 چیزوں میں موصوف کی طرح ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث ہونے میں، یعنی موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث ہوگی، نکرہ معرفہ ہونے میں، اسی طرح واحد تثنیہ جمع ہونے میں، یا مرفوع منصوب اور مجرور ہونے میں۔ کیا مطلب، اگر مثال کے طور پہ موصوف مذکر نکرہ واحد اور مرفوع ہے تو صفت بھی مذکر نکرہ واحد اور مرفوع ہوگی۔ اوکے، بس جیسا موصوف ان 10 چیزوں کے اعتبار سے صفت بھی ویسی ہی ہوگی۔ پھر دوسرا مرکب ہوتا ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کی ہے۔ جسے ہم کہیں رسول اللہ، تو اللہ کا رسول، کیا مطلب، رسول اللہ کے ہیں۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ کی ہے، کتاب اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو پہلی چیز ہوتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں جو دوسرے کی طرف منسوب ہوتی ہے، دوسرے کی ہوتی ہے، اس پہلی چیز کو ہم کہتے ہیں مضاف، اور جو دوسری چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ جیسے رسول اللہ میں لفظ رسول مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ کہلائے گا۔ یہ جو مضاف ہوتا ہے نا، اس کے آخر میں زبر زیر پیش سب آ سکتا ہے، یعنی رفع نصب جر آ سکتا ہے، لیکن مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتے۔ جبکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے آخر میں صرف جر آتا ہے، یعنی زیر آتا ہے، اس پر رفع اور نصب نہیں آ سکتا، یعنی پیش اور زبر نہیں آ سکتا۔ ہاں، مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتا ہے۔ تیسرا مرکب ہے مرکب بنائی، وہ مرکب جو 11 سے لے کر 19 تک کے عدد کو پریزنٹ کرتا ہے، عدد بتاتا ہے۔ اس کی تفصیلات آگے آ جائیں گی۔ مرکب صوتی، جس کے ذریعے ہم جانداروں کو بلائیں یا کسی بھی جانور کی آواز نکالیں، جیسے بخ بخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے عرب لوگ بولتے ہیں، کائیں کائیں اردو میں کوے کی آواز ہے اور عربی میں غاقی غاقی کوے کی آواز ہے۔ اسی طرح پانچواں مرکب ہے جسے ہم مرکب منع صرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں۔ یہ وہ مرکب ہے کہ جس کے اندر بس بغیر کسی قاعدے، بغیر کسی اضافت، بغیر کسی یعنی مضاف مضاف الیہ بغیر یا مسند مسند الیہ بغیر کسی رشتے کے بغیر بس آپ دو لفظوں کو اٹھائیں اور آپس میں ملا کر ایک کر دیں۔ جیسے باعلا ایک لفظ تھا اور بکو ایک لفظ تھا، عربوں نے ان دونوں کو ملایا اور بغیر کسی ترکیب کے یا بغیر کسی رشتے کے
ان کو ملا کر ایک نام بنا دیا، ایک قلعے کا نام رکھ لیا اور وہ رکھا بالا بکو۔ اسی طرح مادی کرب، ہمارے یہاں پاکستان، تو یہ پاک اور استان دو الگ لفظ تھے، ان کو ملا کے ایک کر دیا گیا، پاکستان بنا دیا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرکب ناقص ادھوری بات، نمبر دو مرکب تام پوری اور مکمل بات۔ یہ جو مرکب ناقص ہے اس کی 5 قسمیں: مرکب توصیفی، بعد والا لفظ پہلے والے لفظ کی اچھائی یا برائی بتائے، نمبر دو مرکب اضافی جس میں پہلے والی چیز دوسری چیز کی طرف منسوب ہو، نمبر تین مرکب بنائی 11 سے 19 تک کے عدد، مرکب صوتی جانوروں کی آواز، مرکب منع صرف بغیر کسی ترکیب یا اسناد کے مل کر ایک لفظ بننے والا مرکب۔